بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے باعث انسان کی برسوں کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں؟ دل کی سختی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی یا قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجوہات: دل کی سختی ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ نیکی، عبادت اور اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دل سخت کیوں ہوتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں یا کیوں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں اور جتنا ممکن ہو سکے لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آئیے اب ہم آپ کو اس کی وجوہات بتاتے ہیں۔ دل جو ہے وہ سخت کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ کثرت گناہ ہے، یعنی کسی گناہ کو یا کچھ گناہوں کو بار بار کرنا۔ ہم اس پر ہمیں کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہم چونکہ اس گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ ہم مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس کے عادی ہونے کے باعث ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہمارے ذہن پر، ہمارے دل و دماغ پہ۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے۔ پھر قرآن سے دوری۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، اول تو پڑھا نہیں جاتا۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ گھروں میں یا مساجد میں یا دکانوں اور گھروں میں خاص طور پر بطور برکت ضرور رکھا ہوا ملتا ہے ہمیں قرآن، لیکن بہت کم احباب کی اکثریت ایسی ہے، بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ جو قرآن شریف پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ مساجد میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک نہیں سینکڑوں قرآن پاک کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پڑھنے والے صرف ایک دو ہوتے ہیں۔ یا رمضان شریف میں کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو بند ہوتا ہے قرآن شریف تو وہ قرآن شریف ہمیں ایسا کھلا ہوا نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اگر قرآن پڑھا بھی جاتا ہے تو اس کی جو جزیات ہے اس کا کبھی ہم غلطی سے یہ ذہن میں نہیں رکھتے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں یا اس کا مقصد پڑھ لیں کہ یہ آیت کیوں آئی، کس لیے آئی، سیاق و سباق کس سیاق و سباق کا حوالے سے یہ سب کچھ آیت اتری ہے۔ تو ہم نہ وہ صورت کو سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، بس ہم پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ کسی عالم سے رجوع کرتے کہ یہ قرآن پاک ہمیں با ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہمیں سمجھا دیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ذکر الہی سے دوری بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ ذکر الہی جو ہے دنیا میں ہم اس قدر مصروف ہو گئے دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں، کاروبار میں، بچوں میں، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم ہر وقت اس کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے ذکر الہی کے لیے کوئی ہمارے پاس وقت نہیں، تک و دو نہیں۔ تو پھر دوسری چیز ہے کہ آخرت کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ آخرت کا تصور اب تقریباً ناپید ہو چکا ہے کہ ہم نے دنیا کو جان دینی ہے، اللہ کو جان دینی ہے، لیکن ہم تو یہ ذہن میں رکھے ہوئے کہ ہم نے دنیا کو جان دینی ہے۔ پھر دیکھیے علامات اس کی کیا ہے کہ ہم پر نصیحت جو ہے کسی کی وہ اثر نہیں کرتی۔ کوئی کتنی ہی اچھی بات کر دے، ہم اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں اور پھر اپنے وہی پرانی ڈگر پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ عبادت میں یکسوئی نہیں ہمارے۔ عبادت میں یکسوئی نہ ہونے کی ایک وجہ گناہوں کی کثرت بھی ہے۔
اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ مسجدوں میں اگر جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو امام صاحب سے غلطی ہوتی ہے تو پیچھے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ نمازی توجہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کی تصحیح کرتے ہیں، پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں، ورنہ تو ان کو شاید نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو قرات بالجہر ہوتی ہے اس کے بعد بھی اگر ان سے پوچھا جائے نماز کے فوراً بعد بھی کہ انہوں نے امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی آیت پڑھی یا دوسری میں کون سی سورت پڑھی تو ان کو یاد نہیں رہے گا، یاد ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا اور کیا سنا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ پھر گناہ پر شرمندگی ہمیں نہیں ہوتی، گناہ جتنا بھی کر لے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا، تو یہ شرمندہ نہ ہونا بھی اس کی دل کی سختی میں سے ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ استغفار جتنا کیا جائے وہ کم ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھیں، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کم از کم دن میں پڑھتے رہیں۔ پھر اچھی صحبت اختیار کریں جن کو دیکھ کر، جن کی وجہ سے آپ شاید کچھ دیر گناہوں سے بچے رہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ موت کو ہر وقت یاد رکھا جائے، موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو یاد رکھ لیں تو شاید ہم گناہوں پر اصرار کریں ہی نہیں۔ میرا خاص کر یہ مشاہدہ ہے، آپ کا بھی یقیناً یہ مشاہدہ ہوگا کہ اب تو قبرستان تک میں جب ہم مردے دفنانے جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم اس کو دفنا کر آ رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ہم نے آب حیات پیا ہوا ہے، ہمیں تو موت آنی نہیں۔ قبرستان میں ہی دیکھ لیں آپ کے دل کی سختی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اب ہنسی ٹھٹا مذاق مستیاں چل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ قبرستان میں ٹھٹا لگانا ہنسنا شدید گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ نیکیوں کے ضائع ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک صورت دکھاوا بھی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، دعا مانگ رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے، اور اب چونکہ قربانیوں کا موسم چل رہا ہے، سیزن چل رہا ہے، قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی قریبی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم میں طاقت ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ پچھلے سال ہم نے 2 یا 3 بکرے کیے تھے یا 2 گائے کی تھی یا 4 گائے کی تھی، تو اس سال ہم میں بے شک طاقت نہیں ہے، صرف 1 بکرے کی طاقت ہے یا 1 گائے کی طاقت ہے، تو ہم کہتے ہیں سوچتے ہیں دل میں کہ دنیا کیا کہے گی کہ ان کے یہاں پچھلے سال جو ہے وہ اتنے کچھ ہوا تھا اور اس سال کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے بھی ہم کسی بھی طریقے سے دنیا کو دکھانے کے لیے، یعنی یہ بھی دکھاوے کی ایک صورت ہے، تو ہم جناب فوراً اس قسم کی قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ احسان جتانا بھی اور تکلیف دینا، احسان ہم کسی کے اوپر اگر احسان کرتے ہیں تو اس سے کہے اس سے کہے، اس کو بتاؤ، سب کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا یہ کام کیا، تو یہ احسان جتانے میں شمار ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں سے بھی بچنا ازحد ضروری ہے اور بچنا ہی چاہیے۔ اس سے اگر جس پر احسان جتایا ہوتا ہے اس کو اگر یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ فلاں نے میرے متعلق یہ بات بتائی کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دیکھ لیجئے کہ زبان کا گناہ یہ کہ ہم گالم گلوچ اور مختلف قسم کے معاملات کرتے ہیں، اس میں غیبت بھی آتی ہے، اس میں جھوٹ بھی شامل ہونا ہوتا ہے، اس میں چغل خوری بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں زبان کے گناہوں میں شامل ہیں۔ چغل خوری بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بہت زیادہ عام ہے، غیبت تو خیر اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو اب بتایا جانا چاہیے۔ غیبت کے لیے تو آپ خود دیکھ لیں کہ ایک شخص سامنے ملتا ہے اور سامنے ملنے کے بعد اس کو چند قدم ہوتے ہیں گئے ہوئے، چند قدم کے فاصلے پر ہی جاتا ہے وہ، اور ہم اس کی کوئی نہ کوئی برائی نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شخص کو جانتے ہو یہ فلانا یہ ایسا ہے، تو یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی بڑے اچھے لوگ جو ہیں وہ اس گناہ میں شامل ہیں۔
گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بار بار اصرار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ بول رہا ہے اور اگر کوئی منع کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار تو کیا ہوا، ذرا سا تو جھوٹ بولا تھا، کون سی بڑی بات کر دی میں نے، کون سا گناہ کر دیا، چلو آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کے بعد دیکھا تو پھر وہی گناہ، وہی جھوٹ پھر بولا جا رہا ہے اس قسم کا۔ بری نیت جو ہے وہ بھی نہیں کبھی کسی کے لیے نہ رکھنی چاہیے، نہ کسی کام کے لیے کرنی چاہیے۔ عمل جو ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے۔ کوئی بھی اچھا عمل دنیا کو دکھانے کے لیے، دوست کو راضی کرنے کے لیے، والدین کو راضی کرنے کے لیے، بہن بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے، اڑوس پڑوس کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کیا جائے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا، تو ایسی نیکی کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ تو یہ چند چیزیں میرے ذہن میں تھیں، میں نے چاہا کہ میں آپ تک بھی یہ چیزیں پہنچا دوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوں گی، یہ میری گفتگو اچھی لگی ہو۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔